ایک بزرگ آدمی ایک دکان پر گیا، دکاندار سے کہا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ وہ چیز اس نے دے دی، انہوں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دے دیے۔ اب دکاندار نے جب نوٹوں کو گنا اور پھر دیکھا تو کہنے لگا، بابا جی یہ نوٹ جو ہے نا یہ کھوٹا ہے، کھرا نہیں ہے، کھوٹا ہے۔ بابا جی حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، رونے بھی لگ گئے۔ دکاندار نے کہا، بابا جی، حضرت جی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، آپ کے پاس کھوٹے پیسے آ گئے، کیا ہوا؟ آپ کو چیز مل گئی ہے، آپ نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، بہترین ہمسایہ ہیں ہمارے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چیز آپ تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن حضرت مسلسل رو رہے ہیں، آواز رند گئی، روتے رہے۔ جب بندہ رو رہا ہو اور وہ بھی دکان پہ جہاں رش ہو، آنا جانا ہو، اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگ گئے، تعلق والے آ گئے، مریدین آ گئے، محبین و مخلصین آ گئے، کہ حضرت آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے، دکاندار نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں، پیسوں کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا اگر کھڑے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، کھوٹے تھے، تو اس نے آپ کو شرمسار تو نہیں کیا؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں دکاندار کو، آپ کو بھی۔ اب گویا ہوئے، اللہ والا اب بولا، اور یہی جملے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ بابو، بات اس کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بات یہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کھوٹے کہاں سے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ فرمانے لگے کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں، دل پہ چوٹ اس وجہ سے لگی ہے، رونا بند اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جن سکوں کو میں کھرا سمجھتا رہا، مجھے معلوم نہ ہو سکا وہ تو کھرے نہیں تھے، وہ تو کھوٹے تھے، میں کھوٹوں کو کھرا سمجھتا رہا، حتیٰ کہ دکاندار تک پہنچ گیا، اس کے بدلے میں کھرے دینا چاہتا تھا، کھرے سمجھ کر دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا تھا۔ یہ تو پرکھ والے نے پرکھا کہ کھوٹے سکے ہیں، کھرے نہیں ہیں۔ رونا اس بات پہ آ رہا ہے، ہم کما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارے کھوٹے اعمال جن کو ہم نے کھرا سمجھا ہوا ہے، جب بارگاہ عزتی میں پہنچیں گے تاکہ اس کے بدلے میں رب کی رضا ملے، اس کے بدلے میں جنت ملے، اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے، اس کے بدلے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہم پر ہو، وہاں تو کھوٹے اعمال ہوں گے، کھرے تو ہوں گے نہیں، کیا بنے گا؟ اور فرمایا کہ میں گھر سے اور پیسے لے کر آ سکتا ہوں، آپ میری معاملت کر سکتے ہیں، دکاندار میرے اوپر شفقت کا معاملہ کر سکتا ہے، یہاں تو دنیا کا معاملہ ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں آخرت میں اگر میں جن کو اچھے اور کھرے اعمال سمجھتا رہا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں جہاں سے میں نے اللہ کی رضا کو لینا تھا ان اعمال کے بدلے میں، وہاں جب وہاں پر کھرے کھوٹے ظاہر اور ثابت ہو گئے تو وہاں کون سی جگہ ہوگی جہاں سے میں کھرے لے کر آؤں گا؟ میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، اللہ والوں کی نگاہ جاتی کہاں ہے میرے عزیزو، کہاں جاتی ہے؟ یہی میں اور آپ سوچیں اور فکر کریں کہ ہم جن اعمال کو کھرا سمجھ رہے ہیں، پرکھا کریں، ٹٹولا کریں، جانچا کریں، کہیں وہ اعمال کہیں کھوٹے تو نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے جب اللہ کی جناب میں پہنچیں تو جن کو ہم نے متاع عزیز سمجھا ہوا تھا، جن کو ہم نے
खर्रा समझा हुआ था कि इसके बदले में जन्नत मिलेगी, इसके बदले में रब की रज़ा मिलेगी, इसके बदले में अल्लाह उसके रसूल का दीदार नसीब होगा, कहीं अल्लाह ना कह दें कि ये आमाल मुझे पसंद नहीं हैं, अल्लाह के नबी ना कह दें कि ये आमाल तो इन पर तो मेरी मोहर नहीं लगी हुई, ये तो बिदात व खराफात में मुब्तला हो के आया। मेरे अजीज़ों, पर हमारा क्या बनेगा? इसलिए हर वक्त जायज़ा लेना चाहिए अपने आमाल का, अपने किरदार का, अपनी इबादत का, कि कहीं ऐसा ना हो जिन इबादत को, जिन आमाल को हम खरा समझ रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की निगाह में वो खोटे ना हों। अगर वहाँ खोटे हो गए तो फिर क्या बनेगा हमारा?